نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اسی کو سجدہ کرتے ہیں رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رات کی تنہائی سے اپنے رب سے مانگا کرو، وہ رب دینے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو خدا بانٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے، ہاتھ پھیلاؤ، جولیاں پھیلاؤ اور اپنے رب سے مانگو تہجد کے ٹائم اٹھ کر۔ تہجد کی وہ حسین گھڑیاں ہوتی ہیں جب رب آواز دے کر کن بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے، تو تہجد کی نماز ادا کرو۔ اگر کاروبار میں پریشانی ہے تو تہجد کی نماز ادا کریں۔ اگر تنہائی میں رب سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو تہجد کی نماز ادا کریں۔ وہ حسین گھڑیاں ہوتی ہیں، اگر آپ ارادہ کر کے سوئے تہجد کی نماز کا تو رب ذوالجلال کی قسم وہ رب خود ہی اٹھا دیتا ہے۔ اور جب سرد رات میں بندہ جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں، میرے بندے کو کیا پریشانی ہے جو سرد رات میں جائے نماز پر کھڑا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ خود ہی اٹھاتا ہے اور خود ہی پوچھتا ہے تاکہ عظمت کو ظاہر کرے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومتا ہے اور خالق مالک خود بھی مسکراتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان کا مالک خالق دیکھ کر مسکرائے۔ جب لوگ سو رہے ہوں، آپ نے فرمایا، جب لوگ سو رہے ہوں تو مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاؤ، تمہارے اس رب کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہو جائے کہ رات کی تنہائی میں جتنی عبادت کرو گے، قبر کی رات اس راہ سے گزرنا یوم محشر آسان ہو جائے گا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے دل کو اللہ نور سے بھر دیتا ہے۔ جس کے دل کو اللہ نور سے بھر دیتا ہے، اس کے دل میں نمازوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، نمازوں کے لیے لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل کرتا ہے میں بھاگ بھاگ کے جائے نماز پر کھڑا ہو جاؤں، تو وہ نمازوں کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تیری آنکھ کا آنسو گر کر تیری رخسار پر پڑتا ہے تو وہ میرے رحمت کے دروازے پر زور زور کی دستک ہے۔ اے ابن آدم، تہجد کے ٹائم اپنے سارے دکھڑے جھولی میں ڈالنا تیرا کام ہے، وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہارے دکھ حل کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز ادا کریں، قیام اللیل کریں۔ اگر قیام اللیل کا معنی ہے لمبے سجدے کرنا، لمبے لمبے نوافل ادا کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا۔ اگر آپ رات کو جا کر قیام اللیل کر رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیے اور ان کی زیارت سے مشرف یاد ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔